ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے اور بھی چیزیں اس میں آتے ہیں. اس میں ایک اپنی سہولیات جو گولڈن کارڈ نکالنے کے لیے بہت سے گورنمنٹ نے بہت سی سہولیات دی ہیں. اس میں کچھ سائٹس ایسے ہیں. دیکھنے والے سامعین کو کشمیر A1 نیوز کا سلام. آج پرائم ٹائم کے شمارے میں جن مہمان سے ہم آپ کو متعارف کرائیں گے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، جو کہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہیں GMC بارہمولہ کے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آپ نے ہمارے پاس آپ آئے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ GMC بارہمولہ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو GMC بارہمولہ بنی ہے، اس میں فیسلٹی کیا کیا ہے جو لوگوں کو جو ضرورت ہے پیشنٹس کے لیے. آپ ہمیں بتائیے کون کون سی سہولیات ہمیں دستیاب ہیں اور کون کون سی سہولیات ابھی ہمیں دستیاب نہیں ہیں. پہلے جو دستیاب ہے ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہاسپٹل جو GMC بارہمولہ اس وقت ہے، یہ پہلے ہوا کرتا تھا ایز ڈسٹرکٹ ہسپتال بارہمولہ، اور 2019 میں یہ 5 اگست 2019 کو اس کو GMC میں تبدیل کیا گیا، گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ. جیسے کہ اننت ناگ ہو گئے 5 نیم میڈیکل کالج، اس میں یہ بھی تھا. تو اس سلسلے میں بہت سی اپ گریڈیشن ہوئی ہے اور بہت سی اپ گریڈیشن ابھی باقی ہے. جو سہولیات یہاں پہلے ہوا کرتی تھی اس سے کئی گنا اب بہتر ہے. جیسے کہ اب GMC زمرے میں آتا ہے، تو ہمارے بہت پروگرام ہیں ڈفرینٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے جن کے تحت ہم لوگوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں. ان میں سے کچھ کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آیوشمان بھارت کے تحت جو حال ہی میں جموں کشمیر میں اب ہر ایک کے فرد کے لیے وہ سہولیات اب میسر ہے ہر ہاسپٹل میں. تو اس آیوشمان کے تحت ہم جیسے بھی گائیڈ لائنز کے حساب سے جو بھی اس زمرے میں آتا ہے وہ ہم سہولیات بالکل پیشنٹ کے لیے فراہم کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آیوشمان بھارت میں گولڈن کارڈ کا ذکر آتا ہے. بالکل. تو اگر ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ ابھی گولڈن کارڈ کے لیے بائی لاز نہیں بنے ہیں، تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ سارے بائی لاز کمپلیٹ ہو اور جو بھی کارڈ ہولڈرز ہے وہ فیض یاب ہو اپنے ان سہولیات سے؟ دیکھیے، پہلے اس میں کچھ دقتیں تھیں، لیکن آج کل جو گولڈن کارڈ نکالنے کے لیے بہت سے گورنمنٹ نے بہت سی سہولیات دی ہیں. اس میں کچھ سائٹس ایسے ہیں کہ جس سے ہر تقریباً 95% لوگوں کو وداؤٹ اینی ڈفیکلٹی کارڈ فراہم کیا جاتا ہے. اس میں ان کو نزدیکی جو خدمت سینٹر ہے وہاں سے ان کو رجوع کرنا پڑتا ہے. کچھ لوازمات ہوتی ہیں تو یوزولی نکلتا ہے، لیکن 4-5% کو جو دقت آتی ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے اب سہولیات کی ہیں. اس میں سے تھوڑا سا 2-3 دن لگتے ہیں، لیکن ان کو بھی اب گولڈن کارڈ میں اتنا وہ ایشو نہیں ہے. بہت کم اب شکایتیں آ رہی ہیں کہ گولڈن کارڈ نہیں ملا. پہلے جب یہ شروعات میں بہت دقتیں آ رہی تھی، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. اس میں اپنی گائیڈ لائنز ہیں کیسے کس کو یہ سہولیات کس حساب سے ملتی ہیں، کون سا آپریشن ہے، کون سا پروسیجر اسی حساب سے ملتا ہے. گائیڈ لائن سے باہر کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے، جیسے وہ OPD بیس پر آیا، اس کو تھوڑی سی شکایت ہے کچھ، وہ اس میں نہیں ہوتا ہے، زمرے میں نہیں آتا ہے. جو بھی کیس اس زمرے میں آتا ہے ان کو ہم بالکل 100% وہ سہولیات فراہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں تھوڑا ان سہولیات کے بارے میں بتائیں گے کہ گولڈن کارڈ کی سہولیات یعنی کون کون سا آپریشن اس میں ہوتا ہے. اس میں ایک بہت لمبی فہرست ہے جو اس زمرے میں آتا ہے. اس میں کچھ لوازمات ہوتے ہیں پیشنٹس کو کرنے. ایک تو وہ رجسٹر ہونا چاہیے، گولڈن کارڈ ہونا چاہیے، اور جس کو پروسیجر کے لیے اس کو ایڈمٹ مور دین 24 آورس ہونا چاہیے. OPD بیس پر یہ سہولیات فراہم نہیں ہے، اور جس حساب سے پروسیجر ہے اسی حساب سے اس کو سہولیات فراہم ہوتی ہے. اس میں بالکل گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اس گائیڈ لائن کے حساب سے ہمیں اپ ٹو 5 لاکھ ایک فیملی کو ایک بار سال میں اپ ٹو 5 لاکھ
وہ سہولیات دینی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سہولیات کا. آپ اس کے جی ایم سی بارہمولہ میں کون کون سی اسکیمز ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے آیوشمان ہے, پھر نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے تحت ہمارا ایک الگ ڈپارٹمنٹ سے ایک الگ ادارہ چل رہا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں ہے جیسے ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, اور بھی چیزیں اس میں آتے ہیں. اس میں ایک اپنی سہولیات وہ بھی فراہم ہوتی ہیں. جیسے ڈائبٹک پیشنٹ کو انسولین کی ضرورت ہے, اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے, وہ اسی کے تحت آتا ہے. جیسے ہائپر ٹینشن میں آئے گا وہ اسی کے تحت رجسٹر ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے ان کو دوائیاں بھی فراہم کرتے ہیں. ایک اور اسکیم ہے جیسے RBSK جو بلاکوں میں ہوتی ہے, اور یہاں پر ڈسٹرکٹ انٹرونشن سینٹر ہے اس کے لیے. جیسے کوئی 18 سال تک بچہ ہوتا ہے اس کو وہ پراپرلی ریفر کرتے ہیں, ہم یہاں پر اس کو جو بھی سہولیات ہیں وہ دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی زیادہ اس کی پرابلم ہو تو ہم اس کے کاغذات ہائر لیولز تک سکیمز یا دوسری جگہ تک, اور اس کو وہ انڈر دس سکیم کے تحت NHM سے وہ پیسہ بھی فراہم ہوتا ہے, تو اس کو وہ علاج باضابطہ ملتا ہے اپ ٹو 18 ایئرس اس بچے کے لیے. اور زیادہ تر میکسیمم ہم یہاں ہی اس کو فراہم کرتے ہیں. لیکن کس کو اوپن ہارٹ سرجری ہو کچھ ہو اس کے لیے بھی اس کو ملتا ہے, لیکن اس کو ہائر اپ انسٹیٹیوشن جیسے سکمز ریفر کرنا پڑتا ہے, تو لیکن اس کے لیے ان کو پھر پیسہ بھی وہاں سے ملتا ہے. اور کون کون سی اسکیم ہے؟ اور JSK تو ہر جگہ ہے ہی, بلاکوں میں بھی ہے, یہاں بھی ہے. حاملہ خواتین ہیں ان کو ڈراپ بیک کرنا ہے, ان کو جو بھی دوائیں یہاں پر ڈیورنگ اگر اس کو سیزیرین آ گیا یا نارمل ڈیلیوری ہو گئی ان کو گھر پر واپس چھوڑنا ہے. ڈراپ بیک جو ہماری گاڑی اس کے لیے ایک بالکل مقرر کی گئی ہے, چاہے اوڑی پر ہمیں پورے, چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں کپوارہ ڈسٹرکٹ سے, بڑی پورہ ڈسٹرکٹ سے اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے ریفر کیسز گائنیکالوجی اور اوبسٹرک پروسیجرز کے لیے. لیکن گائنیکالوجی میں جب یہ حاملہ جنم دیتی ہے بچے کو, اس کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑتا ہے گھر بالکل آفٹر ڈسچارج, اس کو ڈراپ وہ ہم ہی فراہم کرتے ہیں انڈر دس اسکیم. اسی طرح اس کے لیے جو دوائیاں ہیں ان دنوں 5 دن ہے 8 دن وہ ایڈمیشن رہے گی, اس کے لیے وہ بھی ہمیں فراہم کرتے ہیں. وہ تو بلاکوں میں ہے لیکن ہمیں بڑے پیمانے پر, کیونکہ یہاں پر ریفرل بہت آتے ہیں 3 ڈسٹرکوں سے, وہ ہمیں زیادہ ہی کرنا پڑتا ہے اس میں. اسی طرح نیشنل ڈائلسس پروگرام جو ہے NDP, تو جو ریسنٹلی ہمیں شاید مجھے 2 ہی مہینے ہو گئے جوائن کرے, یہاں آلریڈی وہ سیٹ اپ ہے ڈائلسس کے تحت. اس کے تحت بھی ہم انڈر آیوشمان ان کو وہ جو گائیڈ لائنز ہے وہ ان کو مفت میں ان کو وہ دوائیں ملتی ہیں. ڈائلسس میں جو بھی چیزیں لگتی ہیں تو وہ ڈائلسس پروگرام کے تحت بھی جو پروگرام ہے وہ سہولیات بھی ہمارے ہاسپٹل میں فراہم ہے. اسی طرح کنٹرول آف بلائنڈنیس ہے ہمارا ایک اور پروگرام, اور اس کے تحت بلاکوں میں وہ بھی کام ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ہوتا ہے. اس کو جو بھی سہولیات ریگارڈنگ کنٹرول آف بلائنڈنیس ہے وہ بھی ہمارے یہاں مفت دستیاب ہے. SNCU ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشل نیو بورن کیئر یونٹ ہمارے آلریڈی ویل اسٹیبلشڈ ہے. جہاں پر بھی نیو بورن کو جو بھی پرابلمز آتی ہے وہ 99% ہم یہیں پر وہ سالو ہوتی ہے, اور ان کو فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. وہ سہولیات سب اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے, جو پیڈیاٹرس کے تحت ایک الگ سیکشن ہے وہ, اس کو وہ سہولیات بھی یہاں میکسیمم لوگوں کو اس حساب سے ریفر نہیں کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارا اوبسٹرک اینڈ گائنیکالوجی ایمرجنسی اور پروسیجر جو بھی ہے وہ جب یہ ڈسٹرکٹ ہسپتال تھا اس ٹائم یہ لمیٹڈ تھا. اب ہمیں ایز GMC 3 ڈسٹرکٹوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جو بھی ریفرل کیس آتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے, ہمیں 15 سے 20 سیزیرین رات کو کرنی پڑتی ہے ہماری ٹیم کو, کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کپوارہ سے, ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے جو بھی ریفرل کیس رات کو آڈ ٹائم ہے, صبح رات کو شام کو جو بھی وہ ریفر ہوتے ہیں, اور یہاں ہمیں وہ مینیج کرنے پڑتے ہیں. چاہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو چاہے وہ سیزیرین ہو, تو اس میں تقریباً ڈیلیوریاں 30 سے 40 ہو جاتی ہیں, 30-35 ڈیلیوریاں ہر 24 گھنٹے میں.
وہ ایک اس پروسیجرز میں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم اس کو اپ گریڈ اس ریسنٹلی اس میں مین پاور بھی ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی وہ کام بھی ہمارا اچھی طرح سے چل رہا ہے. ریگارڈنگ فیسلٹیز جو ہیں ہمارے بایو کیمسٹری لیب فلی چل رہی ہے. میکسیمم ٹیسٹ میں تقریباً جو بھی ایک جی ایم سی میں ہونے چاہیے وہ یہاں پر دستیاب ہیں اور وہ دستیاب بھی ہیں اور بڑے ریزنیبل ریٹ پر جو پرائیویٹ سے بہت کم ریٹ پر اور کوالٹی مینٹین ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس انالائزر وغیرہ سب اللہ کے فضل سے بالکل اچھی طرح سے چل رہے ہیں. ریگارڈنگ ہیماٹالوجی انکلوڈنگ بلڈ بینک فیسلٹیز پورے ڈسٹرکٹ کی بلڈ بینک فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہے. ایون ہم بلاکوں کو بھی اس سلسلے میں وہاں بلڈ سٹوریج یونٹ ہیں ان کے ساتھ ٹائی اپ ہوتا ہے ان کو بھی ہم مدد کرتے ہیں. ریگارڈنگ بلڈ ڈونیشن ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی کرتے ہیں وقتاً فوقتاً اور لوگوں سے میری یہاں پر یہ استدعا ہے کہ وہ جو بھی اس میں بلڈ ڈونیشن کے لیے وہ والنٹری اگر وہ ہمارے پاس آئیں ہم وقتاً فوقتاً ایک ڈیٹ مقرر کر کے وہ کیمپ کرتے ہیں تاکہ ایمرجنسی کے ٹائم ہماری بھائیوں بہنوں کو وہ خون فراہم ہو. اسی طرح ہماری پیتھولوجی لیب بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں. وہ مائکرو بایولوجی کے بارے میں تو ہمیں ریسنٹلی بہت اپریسیشن ریسنٹلی ہاں میں آپ کی قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. جیسے کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ جو کووڈ-19 تھا انفارچونیٹ جو ایک وبا کی بیماری تھی اس میں جتنے بھی کووڈ-19 کے ریگارڈنگ جتنے بھی ٹیسٹس ہوتے تھے لائک RT-PCR ہوتا ہے اور یا وہ رائٹ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہماری انفارمیشن کے مطابق بہت سارے ٹیسٹس ہو گئے ہیں یہاں پر جیسے لائک سکیمز یا GMC سری نگر اس کے بعد بارہمولہ کا نمبر آتا ہے. آپ ہمیں تعداد بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنے ٹیسٹس کیے؟ بالکل ہمیں ریسنٹلی انڈر دا گائیڈنس آف آور وردی پرنسپل میم ہمیں ریسنٹلی اس میں اپریسیشن ملی ہے اور اس کے ڈاکٹر جنید صاحب بھی انہوں نے بہت محنت کی ان کو بھی اپریسیشن ملی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے RT-PCR ہم نے 2,30,000 ابھی تک کیے ہیں جو کہ ہمارا پورے جینڈ کے کشمیر ڈویژن میں ہمارا 3rd نمبر آتا ہے آفٹر سکیمز اور GMC سری نگر. اس طرح ریٹ جو فیلڈ میں بھی ہوتا ہے وہ بھی 60,000 ہم نے کیے. لیکن RT-PCR کے بارے میں ہمیں بڑی اپریسیشن ملی ہے. اس میں ہمارے عملے نے بڑی محنت سے کام کیا ہے اور 24 گھنٹے ہم یہ ٹیسٹ ہم لیتے تھے اور ودن 24 آورس ہم ان کے رزلٹ فراہم کرتے تھے اور ایمرجنسی کیسز میں ہم ودن جتنا بھی کم ٹائم لمٹ میں ہم دے سکتے تھے 12 آورس میں 10 آورس میں ان کو فراہم کیا جاتا تھا یہ رزلٹ. اور اس وقت بھی یہ کام اسی حساب سے شد و مد سے جاری ہے. انشاءاللہ ہم امید کریں گے آئندہ بھی یہ کام ہوتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ بینگ ایز میڈیکل آفیسر بینگ ایز میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آپ GMC یہاں پر لیکس کیا کیا ہیں اور گورنمنٹ سے آپ کی کیا اپیل رہے گی کہ ہمیں کون کون سے اور انسٹرومنٹ چاہیے GMC یہاں پر تھوڑا سا میں اور فیسلٹی کے بارے میں جیسے ریڈیولوجی میں ہمارا CT اسکین بڑا فرسٹ کلاس چل رہا ہے اور CT اسکین فراہم سہولیات ہماری پڑی 24 گھنٹے رات دن جیسے رات میں کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے ان کو بھی ملتا ہے رات میں. لیکن MRI کی فیسلٹی ابھی تک GMC بارہمولہ میں اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس میں جلدی ایک کوئی ڈیسیژن لے رہی ہے تاکہ MRI کی فیسلٹی بھی یہاں ان 3 ڈسٹرکٹس کے لیے فراہم ہو GMC بارہمولہ میں. اس طرح ہمارے پاس اس وقت ریسنٹلی ہم نے ایکو کارڈیوگرافی کے لیے بھی ہم نے کچھ ہی دنوں پہلے یہ شروع کیا ہے جس کو ایکو ہارٹ کے ڈیزیز کے لیے ہم ڈاکٹر صاحبوں کو ٹرین کر کے ہم نے ریسنٹلی شروع کیا. اس طرح ہمارے پاس اینڈوسکوپی اینڈوسکوپی ریسنٹلی 2 مہینے خراب تھی وہ ہم نے بالکل ریپیئر کر کے اب پچھلے 15 دن سے اللہ کا شکر ہے اینڈوسکوپی بھی چل رہی ہے کولونوسکوپی بھی چل رہی ہے. آڈیو میٹری جو ENT ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کے کانوں کی جانچ کے لیے ہوتا ہے وہ بھی آرام سے چل رہی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں تھرومبولیسس اور کارڈک ارتھمیاز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تھرومبولیسس میں ہم یہ ہارٹ ریلیٹڈ ہے. تھرومبولیسس میں یہاں پر ہمارے میڈیسن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا. رات دن ہم نے بہت لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. اسی طرح کارڈیو ارتھمیا جو ردم ہوتا ہے ہارٹ کا
اس کے متعلق جو بھی بیماریاں وہ بھی ہم مینیج کر پاتے ہیں, جو کہ پہلے 2-3 سال پہلے یہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ریگارڈنگ ہیں یہاں پر کچھ پرابلمیں بھی ہیں, جیسے MRI کا میں نے بولا, MRI بھی اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. اور ہماری بلڈنگیں 11 بلڈنگیں تقریباً انڈر کنسٹرکشن ہیں, تو اسپیس کی ابھی تھوڑی سی کمی ہے. انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ مارچ کے بعد ہمیں اسپیس کی بھی پرابلم ہے بہت حد تک یہ کمی اس کی وہ دور ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کو سٹاف یہاں پہ سفیشینٹ ہے یا ابھی بھی ضرورت ہے؟ اور سٹاف کے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم GMC اب کیٹر کر رہے ہیں تقریباً پاپولیشن آف 3 ڈسٹرکٹس کی, جو کہ بہت بڑی پاپولیشن ہے. یا اگر پورے کشمیر کی ڈویژن کی دیں میرے خیال میں یہ 40% آتا ہے کہیں پورے. تو اس حساب سے سٹاف کی کمی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے آلریڈی ریکویشن جو دیے ہیں وہ بھی جلد ہی وقت مطلب سٹیپ بائی سٹیپ وہ بھی پوری ہوتی جا رہی ہے. گورنمنٹ اس میں بڑے انٹرسٹ لے رہی ہے کہ GMC لیول پر سٹاف کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ بھی مسئلہ ودن منتھ سے بہت حد تک اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ ہم کیٹر کر رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلی عرض آپ کو کیا کہ ہم اب صرف بارہمولہ کا نہیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں 3 ڈسٹرکٹوں سے آتی ہیں یہ ریفرل کیسز. ان کو مینیج کرنا اس کے لیے سٹاف کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ پریارٹی بیسس پہ گورنمنٹ سے آپ کی کیا اپیل رہے گی؟ گورنمنٹ سے میری مدمنہ اپیل یہ ہے کہ جو ہے ہمارے جو کنسٹرکشن پروگرام ہے جلد سے جلد اس میں جتنی جلدی ہو سکے یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں 3rd بیچ بھی آ رہا ہے MBBS اسٹوڈنٹس کا, ان کو بھی پڑھانا ہے. آلریڈی 200 اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کے لیے سفیشینٹ جگہ, ہاسٹل فیسلٹیز, باقی ڈپارٹمنٹ کے اس کے لیے کام شدمد سے جاری ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ اور بھی اگر اس میں تیزی لائی جائے گی تاکہ جگہ کی کمی جو ہے اس کو بہت حد تک ہم دور ہو جائے گی وہ پرابلم. اور ہماری ایک کرٹیکل کیئر ایمبولینس یہاں 108 کے تحت موجود ہے, لیکن ایک کرٹیکل کیئر ایمبولینس اگر الگ سے ہوتی GMC کے لیے تو وہ زیادہ بہتر رہتا. دیکھیے ہمارے یہاں سٹاف ہے, بہت سینئر سٹاف ہے, پروفیسرس ہیں, کچھ میرے اس میں استاد بھی رہے ہیں. ان کو میری طرف سے کیا پیغام دینا, وہ تو سورج کو شمع دکھانا ہے. لیکن میری مدبانہ گزارش ہے ہر ایک سٹاف ممبر سے, رائٹ فرام لوور سٹاف اپ ٹو اپر لیول, جو بھی ہائر لیول جو ہے, تو میری ان سے مدبانہ گزارش یہ رہے گی کہ ہمیں 3rd ویو خدا نہ خواستہ اس کے لیے چاہے وہ آئے نہ, خدا کرے وہ نہ آئے, اللہ کرے کہ وہ بالکل ہی نہیں آئے, لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا. اس کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ ہم پورا اس کا خیال رکھیں گے, SOPs کا, جو کہ سب کو کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز ہیں جو بھی ہے اس میں, وہی ہمیں جمبلنگ نہیں کرنی ہے, ہمیں ماسک پہننا ہمیشہ. یوزولی جب بھی ہم بہت لوگوں کے ساتھ جمع گفیر میں ہوں گے, کسی پارٹی میں ہوں گے, کسی مطلب میٹنگ میں ہوں گے جہاں پر بہت لوگ ہوتے ہیں, وہاں تو ضروری ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماسک پہننا ہے, ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے, دوری رکھنی ہے. وہ SOPs ہمیں بھولنے نہیں ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم بھول جائیں گے تو ہمیں پھر اس کا سامنا کرنا پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ یہ 3rd ویو آئے ہی نہیں, لیکن ہمیں بہرحال اس کے لیے تیار رہنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ میرا سارا سٹاف, چاہے فیکلٹی ہو, چاہے پیرامیڈیکل سٹاف ہو, چاہے میرا ڈرائیور عملہ ہو, میرے اور بھی جو بھی NHM سٹاف ہو, HDF سٹاف ہو, میں آؤٹ سورسنگ ہو, میرے سب انشاءاللہ ہم تیار ہیں. اور اس کے ہر قدم پر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم بھرپور پہلے سے بہتر تیار ہیں. اور تدابیر کا ہمیں SOPs کا خیال رکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کشمیر ایون نیوز میں اپنا سمے دے دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے بہت شکریہ. یہ ہے مسٹر جاوید اقبال جو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے GMC بارہمولہ کے.
تو سامعین آپ نے سنا کہ جے ایم سی بارہمولہ میں کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہے اور کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. میری تمام لوگوں سے یہی گزارش رہے گی کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کووڈ-19 کے متعلق آپ کو فرمایا آپ ان ایس او پیز کا بالکل بھرپور خیال رکھیں گے اور جتنی بھی اسکیمز یہاں پر ہے آپ آئیے بارہمولہ جے ایم سی کا وزٹ کیجیے اور ان سارا اسکیموں سے فیض یاب ہو جائے. اور گورنمنٹ سے ہماری یہی گزارش رہے گی کہ جے ایم سی کے نام پہ جتنے بھی یہاں پہ لیک ہے فیسلٹیز کا وہ جلد از جلد ان کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائے. کیمرہ مین وانی عادل کے ساتھ میں ساگر گلزار، کشمیر A1 نیوز سے.